صدر زلنسکی کا جو وائٹ ہاؤس کا دورہ اس وقت ہر جگہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے. ٹرمپ کے ساتھ جو باقاعدہ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ جس طرح سے مکالمہ ہوا، بحث ہوئی، وہ آنے والے وقتوں میں بتائے گا کہ اب آئندہ یورپ، رشیا اور خصوصاً یوکرین کا معاملہ کس طرف جائے گا. لیکن اس پورے معاملے میں ایک چیز جو بہت زیادہ نمایاں نہ ہو سکی اور جس کو بہت زیادہ توجہ نہیں ملی امریکہ میں بھی اور اوورسیز، اس میں اسے کچھ دو چار روز پہلے صدر ٹرمپ نے باقاعدہ ایک لمبا ٹویٹ کیا، ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان سے جو امریکنز ٹینز آف بلینز آف ڈالرز، ان کے الفاظ میں، جو اسلحہ، ساز و سامان، ہیوی مشینری، ٹرکس، ہیلی کاپٹرز وغیرہ وغیرہ چھوڑ کر آئے ہیں، اب امریکہ ان کو واپس لینا چاہتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی پریسیشن کے ساتھ، بغیر لاگ لپیٹ رکھے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور افغانستان کی موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ساز و سامان واپس کریں. اب دیکھیے، یہ ایک امریکہ کا جب پریزیڈنٹ جب بات کرتا ہے اور باقاعدہ ایک رائٹنگ میں ایک چیز ایشو کرتا ہے، تو وہ دیٹ بیکمز اے اسٹیٹ پالیسی. اور اس کے بعد اب جو پورے جو ایک زیریں ادارے ہیں، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا آفس ہے، وائٹ ہاؤس کے مختلف جو حصے ہیں، وہ اب تمام ادارے، وہ تمام شعبے مل کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے. اب اس میں چونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ پاکستان کے نیبرہڈ کے بارے میں ہو رہی ہے، افغانستان کے بارے میں ہو رہی ہے، تو پاکستان اس پورے معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہوگا کہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، جس سے طالبان کے ساتھ باقاعدہ ایک نیگوشیشنز ہوں گی. چونکہ امریکہ طالبان کی حکومت کو براہ راست تسلیم نہیں کرتا، تو عین ممکن ہے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہیں یا یہ مذاکرات دوحہ کے بجائے پاکستان کے ذریعے ہوں. اگر فرض کیجئے کہ دوحہ میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی امریکی حکومت طالبان کی حکومت سے دوحہ میں ایک نیوٹرل جگہ پر مذاکرات کرتی آئی ہے، اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہوں، تو ظاہر ہے کہ مذاکراتی عمل میں پاکستان براہ راست تو شریک نہیں ہوگا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حصہ بننا پڑے گا. لیکن ایک دوسرا ایک جو بالکل واضح اس کا حصہ ہے کہ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈن، یعنی ایک طرح سے یہ کہ ظاہر ہونا ہے، لیکن ابھی کیسے ہوگا. تو جب کیسے ہوگا کا مرحلہ آئے گا، تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو جغرافیائی پوزیشن ہے، جو تاریخی پوزیشن ہے، یا جسے آپ تاریخ اور جغرافیہ کا جبر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان ایک ان اوائڈیبل سچویشن میں آ جاتا ہے. یہ پورا ساز و سامان اگر واپس ہونے کے قابل ہے، اور اگر ایک ڈیل ہو جاتی ہے، انڈائریکٹ ڈیل ایک طالبان اور امریکی حکومت میں، تو یہ ساز و سامان پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ واپس نہیں آ سکتا. لاجسٹکس ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اب ایسا وقت ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ری انگیجمنٹ کا فیز آنے والا ہے. اور اس فیز سے جو کہ بائیڈن کے پورے 4 سالہ دور میں نہ کوئی بڑا آفیسر یہاں سے پاکستان گیا، نہ کوئی کالز امپورٹنٹ ہوئیں دونوں حکومتوں کے درمیان. لیکن آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اگر افغانستان سے اس ساز و سامان کا معاملہ اٹھتا ہے اور ہائیسٹ لیول پر اٹھتا ہے، تو پاکستان، موجودہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آف کورس، وہ اس وقت اس کے بعد امریکہ سے ان کا ری انگیجمنٹ بہت ڈیپ ہوگا اور بڑے ہائی لیول پر ہوگا. اس ری انگیجمنٹ سے پاکستان کے سیاسی حالات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ اس کا فیصلہ میں اپنے ناظرین پر چھوڑتا ہوں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ سیاسی استحکام حکومت کی طرف زیادہ شفٹ ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس معاملے پر، اگین یہ میرا ایک اسسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ
مزید مضبوط ہو سکتا ہے اگر امریکہ اس طرح سے اس خطے میں اور پاکستان سے ری انگیج کرتا ہے۔